بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ریڈنگ کروا رہی ہوں چیپٹر نمبر 3 جغرافیہ، بڑے ماحولیاتی مسائل۔ یہ جو آپ لوگ اس کو آن لائن بھی سٹارٹ کروا رہے ہیں اور اس کی جو ہے یوٹیوب میں آپ لوگوں کو مل جائے گی، لیکچر بھی مل جائے گا۔ تو آپ سارے بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہاں بھی آن لائن بھی سے پڑھ لیں اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو یہ جو ہے انشاءاللہ ویری سون آپ کو یو کین سیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ جو سلیبس ہے، اب جو نیو آپ کو سلیبس دیا گیا ہے اس میں یہ چیپٹر ہے بڑے ماحولیاتی مسائل۔ چیپٹر نمبر 3 جغرافیہ، آلودگی، کسی مواد کا انسانی نقطۂ نظر سے ماحول میں غیر متناسب کا مطلب ہوتا ہے ان ایکول یا انفیئر، ٹھیک ہے، مقدار میں داخل ہونا جو اس کے وجود کے لیے نقصان کا باعث بنے ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہے۔ کوئی بھی چیز بہت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ ہمارے ماحول میں آئے اور وہ اس سے ہمیں نقصان ہونا شروع ہو جائے تو وہ ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہے۔ گھروں، صنعتوں، فیکٹریوں، گاڑیوں، ٹرینوں اور جہازوں وغیرہ سے نکلنے والا مواد ہمارے قدرتی ماحول کو آلودہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے چلنے سے شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ فیکٹریوں، گاڑیوں، ٹرینوں، جہاز، یہ شور کی آلودگی سے، ان کی آواز سے بھی شور کی آلودگی جو ہے وہ ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہے۔ جبکہ دھوئیں سے فضائی آلودگی ہوتی ہے، ان چیزوں سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے فضائی آلودگی ہوتی ہے۔ کوڑا کرکٹ سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے، ظاہر کوڑا کرکٹ جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے تو اس سے آلودگی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آبی آلودگی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ نہ صرف یہ کوڑا کرکٹ فضائی آلودگی کرتی ہے بلکہ یہ آبی آلودگی بھی کرتی ہے، یعنی کہ پانی کو بھی گندا کرتے ہیں۔ ماہرین ماحولیات کے نزدیک فضائی آلودگی یعنی کہ ایئر پولوشن، آبی آلودگی یعنی کہ واٹر پولوشن، مٹی کی آلودگی یعنی کہ سوائل پولوشن اور شور کی آلودگی نوائز پولوشن انسان کے لیے بڑے پریشانی کا باعث ہے۔ اب یہ جتنی بھی آئیے لکھا ہوا نا، آئیے ذیل میں ہم ان آلودگیوں کے بارے میں پڑھیں، جتنی آلودگیاں ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری جو ہیں اب آپ لوگ جو ہیں اس کی ریڈنگ کریں گے۔ فضائی آلودگی، کرۂ ہوا یعنی کہ ایٹماسفیئر گیسوں سے مل کر بنا ہے۔ ڈفرینٹ گیسز ہمارے ایٹماسفیئر میں ہوتی ہیں اور اس نے زمین کو چاروں طرف سے ایک غلاف کی مانند گھیر رکھا ہے، اور یہ جو زمین ہے اس نے چاروں طرف سے غلاف کی مانند جو ہے یہ کرۂ ہوا نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ڈفرینٹ گیسز نے۔ یہ کرۂ ہوا ہم کو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورج میں سے شعائیں بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں تو جو آسٹریلیا ہے، آسٹریلیا میں اوزون لیئر کے پھٹ جانے سے وہاں پہ جو کینسر ڈیزیز ہے، اسکن کینسر، وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرۂ ہوا جہاں پھٹ جاتی ہے اوزون لیئر یا ایٹماسفیئر کی جو یہ گیسز اگر پھٹ جائیں تو اس سے ہمارے سورج کی جو شعائیں ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ ہم تک پہنچتی ہیں اور یہ اسکن کو اور ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں اور زمین کے درجہ حرارت کو اعتدال میں رکھتی ہے۔ یہ کرۂ ہوا ایٹماسفیئر جو ڈفرینٹ گیسز سے بنا ہوا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے ٹیمپریچر کو اعتدال میں یعنی کہ بیلنس رکھتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہے۔ آج اسی وجہ سے ہم دنیا میں موجود ہیں، زندگی میں ہماری یہاں پہ ہم لوگ زندہ ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں جو ٹیمپریچر ملتا ہے وہ سوئٹیبل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ فضا میں مختلف قسم کی زہریلی گیسیں، گرد و غبار، دھواں، خاکی ذرات، آبی بخارات، کیمیائی مادے، خطرناک تابکاری شعائیں انسانی اور قدرتی عوامل کی وجہ سے انسان اور اللہ کی کچھ ہمارے عوامل ہوتے ہیں، کچھ قدرت کے بھی ہوتے ہیں، جیسے سیلاب کا آ جانا، قدرتی آفات کا آ جانا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ کیمیائی مادے جو انسان بناتا ہے فیکٹریز میں، انڈسٹریز میں، آج جو ہم لوگ یہ اے سی، ڈی فریزر،
الیکٹرانکس کا جو یوز کرتے ہیں، یہ بھی بہت ساری جو ہے ہمارے ماحول میں، مطلب ان سے بھی جو ہے گلوبل وارمنگ، ان کے اندر سے گرمی نکلتی ہے. یعنی ہاں، یہ جو فضائی آلودگی ہے، یہ انسان انڈسٹریز کا دھواں نکلنا، انڈسٹریز کا مواد جگہ جگہ دھواں نکلنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ فضا کو آلودہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. آبی آلودگی یعنی کہ پانی کی آلودگی، پانی کے طبعی یعنی کہ فزیکل اور کیمیائی یعنی کہ کیمیکل ترکیب میں اس میں چینجز آ رہی ہیں، ناموافق تبدیلی، جو ڈفرینٹ قسم کی یہ جو چینجز آ رہے ہیں، یعنی کہ پانی میں جو کیمیکلز پھینک دیے جاتے ہیں یا قدرتی طور پہ سیلاب آ جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جب چینجز آتے ہیں تو آبی آلودگی کہلاتی ہے، جو انسان کے ساتھ ساتھ عرضی جانداروں پہ بھی منفی اثرات پیدا کرتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ جو ہے جانداروں پر بھی اس کے نیگیٹو اثرات پیدا ہوتے ہیں. ہماری آبی ذخائر بڑے تیزی سے انسانی سرگرمیوں کے باعث آلودہ ہو رہے ہیں. ہمارے بہت سارے جو ذخائر ہیں یا پانی کے، کیونکہ انڈسٹریز جو ہیں، فیکٹریز کا دھواں، مواد یا انڈسٹریز کا مواد، یہ گندا پانی، کیمیکلز کو جو ہے لوگ دریاؤں میں اور جگہ جگہ پھینک دیتے ہیں، کینالز میں پھینک دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پانی ہوتا ہے، وہ ہمارا جو ذخائر ہیں، آبی ذخائر ہیں، وہ سب کے سب آلودہ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مٹی کی آلودگی. مٹی کی آلودگی کیسے ہوتی ہے؟ مٹی کی طبعی یعنی کہ فزیکل، ٹھیک ہے، گرد و غبار، دھواں، کیا کہتے ہیں لوگ، انڈسٹریز، میں نے بتایا تھا انڈسٹریز کے یا فیکٹریز کی جو کیمیکلز اگر مٹی میں پھینکے جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، زمینی حیاتیات پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں. ہمیں زمین میں جو ہماری مٹی پہ یہ ایک آلودہ کوڑا کرکٹ کا پھینکنا، یہ سب کچھ ہماری مٹی کی آلودگی میں آتا ہے. مٹی کی آلودگی یہ سب کہلاتا ہے. مٹی کی آلودگی کی وجوہات: گھروں، صنعتوں، مارکیٹوں، ہسپتالوں سے پیدا ہونے والا کوڑا کرکٹ بغیر حفاظتی تدابیر کے تلف کر دینا. لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں کا کوڑا کرکٹ، صنعتوں کا، مارکیٹوں کا، ہسپتالوں کا. ہسپتالوں میں آپ کو پتا ہے کہ انجیکشنز، ڈرپس، اور جو لوگوں کے سرجریز کی وجہ سے جو اعضاء ہوتے ہیں، یہ سب وداؤٹ اینی سیفٹی کہ ان کو تلف کر دیا، یعنی کہ پھینک دیا جاتا ہے. کیڑے مار ادویات، ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی، جو کیڑے مار ادویات ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی فضا کو آلودہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کھادوں کا بے جا اور بے وقت استعمال، جو کیمیکل جو فرٹیلائزرز ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ استعمال مٹی کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں. سبزیوں کو، پھلوں کو جب لیں تو انہیں اچھی طرح سے واش کریں، کیونکہ ان پہ طرح طرح کے کیمیکلز لگے ہوتے ہیں اور ان میں انسیکٹیسائڈز اور پیسٹیسائڈز لگے ہوتے ہیں، اسپرے کیے جاتے ہیں جانوروں کو مارنے کے، کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے، جس سے بھی بہت طرح طرح کی جو ہیں وہ بیماریاں ہوتی ہیں. تو پھلوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے. بہرحال یہ ساری جو کیڑے مار ادویات، کھادوں کا بیجا اور بہت زیادہ جو استعمال ہوتا ہے، وہ ہماری مٹی کی آلودہ کرتے ہیں. جنگلات کا کٹاؤ، جنگلات کا کٹاؤ، جنگلات کو کاٹ دینا، صنعتوں، فیکٹریوں، سڑکوں اور عمارات کی تعمیر جب کرتے ہیں، ان کا، اس سے جو ہے مٹی کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے. منصوبہ بندی اور ماحولیاتی اصول کا نہ ہونا، کسی طرح سے پراپر صفائی کا اور ماحول کو صاف رکھنے کا اصولوں کا نہ ہونا. کان کنی، جو ہمارے مائنز میں جو مائننگ ہوتی ہے، وہ کوڑا کرکٹ کو آگ لگانا، لوگ کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں. آئل ریفائنریز جو ہوتے ہیں، ان سے فالتو مواد کا نکلنا وغیرہ. ماہرین کے مطابق مٹی کی آلودگی کی اہم وجوہات ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں مٹی کی کو آلودہ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کوڑے کے ڈھیر کی وجہ سے انسان کو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں. میں نے بتایا کہ وداؤٹ اینی سیفٹی، لوگ کیا کہتے ہیں کہ سیفٹی بیگس کے لوگ کوڑے کو پھینکتے ہیں، انہیں آگ لگا رہے ہوتے ہیں، اس سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. پھیپڑوں، سانس، جلد اور کینسر جیسے موذی امراض کا خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے. کیونکہ اب دن بدن، کیونکہ ہم لوگ جو اب آپ دیکھیں یہ کرونا وائرس ہے ہمارے یہاں، کیونکہ کوڑا کرکٹ، ماحولیاتی آلودگی، اس سے جو ہے بہت زیادہ ہمیں ہوتا ہے، تو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی کہ
بہت زیادہ صفائی ویسے تو نصف ایمان ہے، لیکن ایک بہت زیادہ جو کیئر ہوتی ہے نا، بہت زیادہ انسان کو کیئر، وہ ہمارے اندر جو ہوتے ہیں وہ جرم سے اگینسٹ جو ہمارے فائٹنگ کرنے والے جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں رہتے. مطلب جب ہم لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اس میں جرمز ہیں یوں ہو جائے گا، وہ بھی بہت زیادہ انسان جو ہوتا ہے نا اس کو اس کا امیونٹی سسٹم اس طرح بھی تیز ہوتا ہے کہ اچھی خوراک لیں، ٹھیک ہے، اور سب کچھ کھائیں. تو اس سے بھی اور مطلب گندی چیزیں نہ کھائیں، لیکن صحت مند تندرست چیزیں کھانے سے انسان جو ہوتا ہے وہ ہمارے اندر امیونٹی سسٹم جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، جس سے بیماریاں جسم میں بیماریوں کو فائٹ کرنے کے لیے جو باڈی ریزسٹنس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب زمین آلودہ ہو تو اس سے پانی بھی آلودہ ہوتے، جیسے زمین آلودہ ہے تو پانی بھی آلودہ ہوگا. اگر اس کوڑے کو آگ لگائی جائے تو بہت خطرناک گیسیں یا ہوا میں شامل ہو کر فضا کو آلودہ کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں شاپرز جو ہیں ہینڈ بیگز، اب جو پہلے شاپر یوز ہوتے تھے پلاسٹک بیگز جو یوز ہوتے تھے اب وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور اس کی جگہ دوسرے بیگز کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شور کی آلودگی، ہم مختلف قسم کی آوازیں روز سنتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ آوازیں ہم کو بہت اچھی لگتی ہیں جبکہ جب یہ حد سے بڑھ جائیں تو بہت بری ہو جاتی ہیں. شور کی آلودگی جو ہے زیادہ آوازوں سے شور کی آلودگی ہوتی ہے. اگر آوازیں ایک حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اسے شور کی آلودگی کہتے ہیں. ایک نا چیز میں کو بتا رہی تھی کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ غصے میں اونچی آواز میں بات کرنے والے کی آواز نہ گدھے جیسی ہوتی ہے. عموماً جو لوگ غصے میں بہت زیادہ اونچا بولتے ہیں تو کبھی آپ یہ دیکھیے گا کہ اس سے دل پہ اثر ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ حرام ہے غصے میں اونچی آواز میں بات کرنا. ایون کہ کہتے ہیں کہ دھیمی آواز سے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ عموماً ہم لوگ گانوں کے ڈیکس یہ جو ڈیک وغیرہ ہم نے گاڑیوں میں لگایا ہوتا ہے اس میں گانے لگے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اذان کا وقت ہے یا کسی گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہم اس چیز کو بادر نہیں کرتے. ہم اپنے گارز میں ان میں سسٹمز لگا کے رکھتے ہیں جس جو کہ ایک تو ان کی ریلیجیس کی وہ چیز ڈسٹرب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ بہت زیادہ اونچی آواز میں گانے سننے سے اور یا اونچی آواز میں کوئی بھی چیز سننے سے انسان کے جو کان کے پردے ہوتے ہیں ان پہ بڑا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شور کی آلودگی بھی ماحولیاتی آلودگی کی ہی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، یہ ناخوشگوار آوازیں ہماری ذہنی، اگر اونچی آواز میں بات کی جائے یا گاڑیوں کا جو ہے ہارن ہوتا ہے، طرح طرح کا شور ہوتا ہے، یہ ہماری ذہنی اور جسمانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں. یہ مختلف قسم کی آوازیں ہمیں گاڑیوں، ہوائی جہازوں، عموماً آپ دیکھیں گے جہاز کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے، گاڑیوں کے ہارن، پریشر ہارن جو ہوتے ہیں فیکٹریوں وغیرہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے، شور سے صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ جنگلی جانور اور پانی میں پائی جانے والی مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے. اونچی آواز جو یہ شور شرابہ جو ہوتا ہے، جو گاڑیوں کا ہارن، فیکٹریوں سے، اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں شور سے جو ہے بہت زیادہ اثر انسان کی جسمانی ذہنی ہوتا ہے. درختوں کے کٹاؤ کے شور سے جنگلی جانور متاثر ہوتے ہیں. جب درختوں کا کٹاؤ ہوتا ہے تو اس کے شور سے جنگلی جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور وہ دوسری جگہ پہ اپنی جگہ جو ہے وہ منتقل کر لیتے ہیں. جبکہ پانی میں کشتیوں اور بحری جہازوں کے چلنے سے انجن کی آوازیں بھی آبی مخلوق کو متاثر کرتی ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب چینلز میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی کوئی فش آ جاتی ہے اور وہ فش جو ہے وہ شپ کو ٹکر مار دیتی ہے، یہ شپ کو ڈسٹروائے کرنے لگتی ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو شپ کی اپنے اندر شور ہوتا ہے اس سے جو ہوتی ہے یہ آبی جو میرن لائف ہوتی ہے، آبی جانور جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب، آبی مخلوق جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگلا میں نے آپ کو بتایا ہے آلودگی کیا ہے. ٹھیک ہے، فضائی، اس کی اقسام بتائیے. فضائی آلودگی، آبی آلودگی، مٹی کی آلودگی. مٹی کی آلودگی کی وجوہات ہیں اس میں شور کی آلودگی. اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں گلوبل وارمنگ، یعنی کہ دنیا جو ہے وہ گرم ہے. قدرت نے کرۂ ارض کے گرد گیسوں کا ایک حفاظتی غلاف بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے
کرۂ ارض یعنی کہ زمین کے گرد گیسوں کا حفاظتی غلاف بنا رکھا ہے۔ انسانی سرگرمیوں سے گیسوں کے اس حفاظتی غلاف کی ترکیب میں فرق ہونے کے باعث زمین کی اوسط درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انسانی سرگرمیاں یہ کہ انسان کیا کرتا ہے کہ انڈسٹریز، فیکٹریز سے جو دھواں نکلتا ہے یا اینٹوں کے بٹوں سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اس سے ہمارا جو درجہ حرارت ہے ٹیمپریچر وہ ہر مطلب دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کرۂ ارض کے اوسط درجہ حرارت میں یعنی کہ جو زمین ہے اس کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے اس میں بتدریج اضافہ یعنی کہ بتدریج کا مطلب آہستہ آہستہ جو اضافہ ہو رہا ہے یہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجوہات کیا ہیں یعنی کہ دنیا کیوں گرم ہوتی جا رہی ہے؟ مختلف فیکٹریوں، گاڑیوں، ہوائی جہازوں، ٹرینوں وغیرہ سے نکلنے والا دھواں گلوبل وارمنگ کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کہ مختلف قسم کی جو فیکٹریز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری گاڑیوں سے، ہواؤں جہازوں سے جو دھواں نکلتا، ہوائی جہازوں اور ٹرینوں وغیرہ سے نکلنے والا دھواں جو ہے یہ گلوبل وارمنگ دنیا کو گرم کر رہا ہے۔ تیل ہے، ڈیزل ہے، کوئلے کے جلنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ باغ میں چلے جائیں شام تک، لیکن جو رات ہوتی ہے تو لوگ باغ میں نہیں جاتے۔ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کیونکہ صبح شام تک تو جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ آکسیجن کو ایکسہیل کر رہے ہوتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن رات کے وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کرتے ہیں، آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رات کے وقت پلانٹس کی طرف ہم لوگ نہیں جاتے اور وہ فضائی آلودگی کا باعث بھی اسی وجہ سے وہ ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے گی تو ہماری فضا کتنی آلودہ ہوگی۔ ہم سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن کو اندر یعنی کہ انہیل کرتے ہیں، اور جو باہر سانس نکالتے ہیں وہ ہم لوگ کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالتے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ اگر ماحول میں بڑھ جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ انسانی سرگرمیوں سے، ڈیزل کے، کوئلے کے جلنے سے، فیکٹری انڈسٹریوں کے جہازوں سے نکلنے والے دھوئیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیمپریچر کو بڑھا رہی ہیں۔ درختوں کی بیجا کٹائی، درخت کیونکہ ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، اگر درخت جو ہے کٹ جائے تو وہ ہمارے ایٹماسفیئر کو گرم کر دیتے ہیں۔ فضائی آلودگی بھی گلوبل وارمنگ کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاڑیوں، فیکٹری، انڈسٹری سے نکلنے والا دھواں، ڈیزل، کوئلے کا جلانا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا فضا میں داخل ہونا، یہ سب کے سب درختوں کو کاٹنا اور یہ فضا کو آلودہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے گلوبل وارمنگ کہلاتی ہیں، گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ یعنی کہ پوری دنیا جو ہے گرم ہو جاتی ہے، اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے ماحول میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ گلوبل وارمنگ سے کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا جو ہے اس کا ماحول چینج ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کی سطح کے بتدریج بلند ہونے یعنی کہ جو پانی جو ہے سمندری سطح کا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گلیشیئر کیونکہ تیزی سے پگھل رہے ہیں تو ان کا پانی سمندروں میں جا کے گرتا ہے۔ سیلابوں کا بے وقت اور زیادہ ہونا، سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، گلیشیئرز پگھلتے ہیں اور سیلاب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عالمی اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہونا، پوری دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خشک سالی کا ہونا، خشک سالی کا مطلب ہوتا ہے فصلیں نہیں گرو ہوتی، ٹھیک ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ قدرتی آفات مثلا قحط وغیرہ، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو قحط سالی ہوتی ہے، فصلیں جو ہے وہ نہیں گرو ہوتی ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے جس سے بڑے پیمانے پر بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ ساری بات ہے جب سمندری سطح بھی بڑھ رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، پھر سیلاب آتے تو آلودگی پیدا ہوتی ہے، ٹیمپریچر کا بڑھ جانا، قدرتی آفات کا آنا، قحط سالی، یہ ساری کی ساری گلوبل وارمنگ ہی ہے اور ہماری بیماریوں کو یہ پیدا کر رہی ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے فصلوں، مویشیوں کی پیداوار میں بڑی حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ جب گلوبل وارمنگ ہوتی ہے تو فصلیں جو ہوتی ہیں وہ گرو نہیں ہو پاتی، مویشی جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ بریڈ نہیں ہو پاتی، پینے کے پانی کی کمیابی یعنی کہ پینے کا پانی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ بارشوں کے قدرتی نظام کا بے ربط ہونا یعنی کہ بارشیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں، بعض علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، بعض علاقوں میں بہت کم بارش ہوتی ہے۔ قدرتی وسائل جیسے جنگلات ہیں، گھاس کے میدان وغیرہ جو ہیں ان کی پیداواری صلاحیت میں
بتدریج کمی، یعنی کہ جب گلوبل وارمنگ ہوتی ہے تو زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے، دنیا کا ٹیمپریچر اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے یہاں اس قسم کے سارے مسائل، قحط سازی، اس کے علاوہ مطلب قحط سالی، اور اس کے علاوہ مویشی فصلوں کا گرو نہ ہونا، سیلاب کا آ جانا، اور کیا نام ہے، اس کے علاوہ یہ جنگلات کا گرو نہ ہونا، جنگلات سوکھ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، گھاس وغیرہ کے میدان جو ہیں ان کی پیداواری صلاحیت میں یا کمی ہو جاتی ہے، یہ سارے کے سارے گلوبل وارمنگ کے جو ہے ہمارے گلوبل وارمنگ جو ہے اس کے اثرات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ. گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، خاکی زراعت، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، خاکی زراعت یعنی کہ مٹی کے زراعت، آبی بخارات یعنی کہ جو پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو جذب کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو زمین سے ٹیمپریچر نکل رہا ہوتا ہے اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ٹیمپریچر زمین کا جس کے نتیجے میں حرارت کو مکمل طور پہ، کیونکہ یہ فضا میں یہ چیزیں حرارت کو خارج نہیں ہونے دے رہی، یہ تو ایبزارب کر رہی ہیں. اس سے حرارت کے جذب ہونے سے کرۂ ہوائی یعنی کہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہے نچلے حصے کا، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں. گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، دھواں، گرد و غبار، فیکٹریز انڈسٹریز کا دھواں، اور اس کے علاوہ مشینریز کا یوز، وہ اس کے زمین کی فضا گرم ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ جو ہے خاکی زراعت، کاربن ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات، کیونکہ ہم اتنی زیادہ ان چیزوں کا زمین پہ بہت ساری ایسی چیزوں کا، مشینریز کا استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کو یہ چیزیں ایبزارب کرتی ہیں ان کی گرمی کو، جس سے کیا ہوتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے اس کا جو ہے ٹیمپریچر وہ خارج نہیں ہو پا رہا، جو زمین کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے. جب زمین کا اوسط درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ ہے، جو زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 15 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، کرۂ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، آبی بخارات، خاکی زراعت، میتھین، کلورو فلورو کاربنز، CFCs اور دوسری گیسیں کی مقدار جب بڑھ جاتی ہے تو فضا اور زمین کی سطح میں جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ کاربن ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات، خاکی زراعت، میتھین، یہ ڈفرینٹ گیسز ہیں جو انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا ٹیمپریچر ہمارے فضا میں شامل ہو جاتی ہے اور ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے. اوزون کی تہہ کیونکہ ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے اور کمزور اوزون کی تہہ کو بھی یہ نقصان پہنچا رہی ہیں. صنعتی انقلاب، کیونکہ انڈسٹریز بن رہی ہیں تو وہ کرۂ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتی جائے اس کو بڑھا رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ اس سے بھی ہمارا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی بنیادی وجہ کوئلے، تیل، گیس اور دوسری ایندھنوں کا بڑے پیمانے پر جلانا اور استعمال کرنا ہے. جب ہم کوئلہ، گیس، تیل ان کو جلاتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے ایٹماسفیئر کو، اس پہ یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ یا گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے پھر یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ یعنی گلوبل وارمنگ پوری دنیا کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی تدابیر: کوڑا کرکٹ گھروں کے باہر، گلیوں، سڑکوں، ندی نالوں میں پھینکنے سے پرہیز کریں. کوڑے کرکٹ کو نہ پھینکیں. پانی ضرورت کے مطابق استعمال کریں. پانی نل نہ چلائیں. پانی کو ویسٹ نہ کریں. اپنے گھر، محلے، شہر کو صاف رکھیں. قابل استعمال چیزوں کو کوڑے میں مت پھینکیں بلکہ ان کو ریسائیکل کروا لیں. کوڑے کو آگ، حفاظتی اقدامات کے بغیر مت لگائیں. جگہ جگہ کوڑے کو آگ مت لگائیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ لوگ نہیں رہتے وہاں کوڑے کو آگ لگائی جاتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں گلیوں کوچوں میں ہی کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں. پلاسٹک بیگز جو ہیں جو کہ پاکستان میں ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں. زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. پیج نمبر 25 تک میں نے آج آپ کو ریڈنگ کرا دی ہے. آپ سارے بچوں نے اس کو ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو
تھوڑا سا ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے آج آپ کو وہ باب نمبر 3 جغرافیہ بڑے ماحولیاتی مسائل پڑھائی ہیں. اس میں بتایا ہے کہ آلودگی کیا ہوتی ہے. آلودگی کی اقسام میں فضائی آلودگی بتائی ہے جو کہ فضا کو کیا کیا چیزیں آلودہ کرتی ہیں. آبی آلودگی، پانی کی آلودگی پڑھائی ہے، مٹی کی آلودگی پڑھائی ہے، مٹی کی آلودگی کی وجوہات پڑھائی ہیں. اس کے علاوہ شور کی آلودگی بتائی ہے. گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے، اور اس کی گلوبل وارمنگ کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ گرین ہاؤس ایفیکٹ بھی ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 25 تک میں نے آپ کو ریڈنگ کرا دی ہے. اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو موسم کا جو ہے وہ پورا ٹاپک کرا دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس کی ریڈنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے.